السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 18 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 24 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ امریکی ارکان کانگریس کی افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے امریکی ارکان کانگریس کے وفد نے ملاقات کی اور افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار، مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے خصوصی کاوشوں اور علاقائی استحکام میں کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے افغان عوام کو درپیش دوہرے چیلنجوں کے پیش نظر افغانستان کو انسانی امداد اور اقتصادی مدد فراہم کرنے کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بین الاقوامی برادری افغانستان کو فوری طور پر مالی امداد فراہم کرے گی۔ کانگریس مین میکس نے افغانستان سے امریکی اور افغان شہریوں کے ساتھ ساتھ اسپیشل ویزا ہولڈر کے انخلاء میں پاکستان کے کردار کی دل کی گہرائیوں سے تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک افغانستان میں استحکام کے لیے اپنی مصروفیات کو وسیع کریں گے۔ اقوام متحدہ کی افغانستان میں امدادی سرگرمیوں کی اپیل پر $60 کروڑ جمع۔ اقوام متحدہ کی افغانستان میں خوراک اور دیگر انسانی امداد مہیا کرنے کے لیے اپیل پر $60 کروڑ سے زیادہ کی رقم اکٹھی ہو گئی ہے۔ اگست میں طالبان کے ملک پر کنٹرول کے بعد اقوام متحدہ نے ستمبر میں جنیوا میں ایک وزارتی اجلاس منعقد کیا تھا۔ اس میں بین الاقوامی عطیہ دہندگان سے فوری طور پر مدد مہیا کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کے انسانی امدادی ادارے OCHA کے ترجمان نے جنیوا میں صحافیوں کو بتایا کہ اب ہم یہ اطلاع دے سکتے ہیں کہ اپیل پر 100% مالی امداد مہیا ہو گئی ہے۔ اس رقم سے افغانستان میں سب سے زیادہ محروم 1,10,00,000 افراد کو امدادی اشیاء مہیا کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ واضح رہے کہ طالبان کے اقتدار پر کنٹرول سے قبل افغانستان کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری 75% امداد فراہم کرتی تھی، لیکن اگست کے وسط میں ملک پر طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے مان بعد مغربی ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں نے نہ صرف یہ امداد بند کر دی بلکہ افغانستان کے $9 ارب کے اثاثے بھی منجمد کر دیے، جس کے باعث افغانستان میں معاشی حالات ابتر ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ملک کا مالی بحران دو چند ہو گیا ہے۔ افغانستان میں داعش کے 100 جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں داعش سے وابستہ تقریباً 100 عسکریت پسندوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ننگرہار جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس یعنی GDI کے ڈائریکٹر محمد بشیر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ گزشتہ صبح صوبائی دارالحکومت ننگرہار شہر میں داعش کے تقریباً 100 جنگجوؤں نے DGA حکام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ محمد بشیر کے مطابق ہتھیار ڈالنے والے عسکریت پسند مہمندرہ، چپرہاٹ، کوٹ اور خوگیانی اضلاع میں سرگرم تھے۔ عہدیدار نے بتایا کہ سابق باغیوں کے ہتھیار ڈالنے سے اس پہاڑی صوبے میں امن و استحکام مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ طالبان سے مذاکرات اگلے ہفتے دوبارہ شروع ہوں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اگلے ہفتے قطر میں طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کرے گا، جن میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور افغانستان میں انسانی بحران سمیت دوسرے مسائل زیر غور آئیں گے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے منگل کو کہا کہ طالبان کے ساتھ 2 ہفتے تک جاری رہنے والے مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ٹام ویسٹ کریں گے۔ نیڈ پرائس کے مطابق مذاکرات میں دونوں فریق ہمارے اہم قومی مفادات پر بات چیت کریں گے، جن میں دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف کارروائیاں، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کے لیے امداد، ملک کی تباہ حال معیشت اور افغانستان میں موجود امریکی اور 20 سال تک امریکہ کے لیے کام کرنے والے افغان شہریوں کو ملک چھوڑنے کے لیے محفوظ راستے کی فراہمی شامل ہے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کا بیت المقدس میں یہودی بستیوں کے منصوبے روک دینے کا مطالبہ۔
بیت المقدس میں 20 سے زیادہ غیر ملکی سفارتی مشنوں کے سربراہان نے اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس میں یہودی بستیوں کے نئے منصوبوں پر عمل درآمد روک دیں۔ ان سربراہان نے 2 ریاستی حل کے مستقبل اور بیت المقدس کے باقی فلسطینی اراضی سے رابطے پر ان منصوبوں کے نتائج کے اثرات سے خبردار کیا ہے۔ یہ موقف بیت المقدس میں یورپی یونین کے کمشنر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں سامنے آیا ہے۔ پریس کانفرنس کا انعقاد غیر ملکی سفارتکاروں کے ان علاقوں کے دورے کے بعد عمل میں آیا جو سنگین خطرات سے دوچار ہیں۔ ان سفارتکاروں کی اکثریت کا تعلق یورپی یونین کے ممالک کے علاوہ برطانیہ، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، میکسیکو اور ارجنٹائن سے ہے۔ کمشنر کے مطابق نئی یہودی بستیوں کی آباد کاری سے اسرائیلی دیوار کے عقب میں بسنے والے بیت المقدس کے 70 سے 80 ہزار باسیوں کو خطرہ ہے۔ یہ ایک نئی رکاوٹ قائم کر دے گی جو بیت المقدس کے شمال کو اس کے جنوبی حصے اور رام اللہ کو بیت المقدس سے علیحدہ کر دے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ علاقے مقبوضہ ہیں اور اگر مذکورہ یہودی بستیوں کی تعمیر کی گئی تو یہ 2 ریاستی حل پر اثر انداز ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ اس منصوبے پر ہمارے احتجاج اور مخالفت کا اظہار ہے۔ صدارتی انتخابات کے لیے 90 سے زیادہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع۔ لیبیا میں اعلیٰ قومی انتخابی کمیشن نے پیر کے روز اعلان میں بتایا کہ رواں ماہ کے آخر میں مقررہ صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میڈیا کے مطابق صدارتی انتخابات کے لیے 90 سے زیادہ امیدواران نے اپنی نامزدگی کے کاغذات جمع کرائے۔ امیدواران میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی وصولی کا سلسلہ 8 نومبر کو شروع ہوا تھا۔ یہ 2 ہفتے جاری رہنے کے بعد اتوار کی شام 4 بجے اختتام پذیر ہو گیا۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والی اہم اور نمایاں شخصیات میں لیبیا کے سابق سربراہ کرنل معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی، لیبیا کی فوج کے سربراہ خلیفہ حفتر، عبوری حکومت کے سربراہ عبدالحمید الدبیبہ اور پارلیمنٹ کے اسپیکر عقیلہ صالح شامل ہیں۔ صدارتی انتخابات کے لیے صرف 2 خواتین لیلا بنت خلیفہ اور حنیدہ المہدی نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ واضح رہے کہ لیبیا کی 70 لاکھ کی آبادی میں سے تقریباً 28 لاکھ شہری ووٹنگ کے لیے رجسٹرڈ ہیں۔ فیس بک نے ایک بار پھر اپنی نیوز فیڈ میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا۔ فیس بک نے ایک بار پھر اپنے اہم ترین حصے یعنی نیوز فیڈ کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صارفین کو علم ہے کہ جب وہ فیس بک اوپن کرتے ہیں تو جو مواد سامنے ڈسپلے ہوتا ہے اس کا طریقہ کار اکثر صارفین کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ اب یہ کمپنی جسے میٹا کا نام دیا گیا ہے برسوں سے نیوز فیڈ الگورتھم میں تبدیلیاں کرتی رہی ہے اور ہر اپ ڈیٹ سابقہ جتنی بری ہی ہوتی ہے، مگر اب کمپنی نے اس مسئلے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب صارفین کو نیوز فیڈ پر نئے مواد دیکھنے کے حوالے سے زیادہ کنٹرول دیا جا رہا ہے۔ کمپنی نے ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا کہ کچھ فیصد صارفین اپنی ترجیحات کو ایڈجسٹ کر سکیں گے اور اس کی مدد سے وہ ایسے مواد کی مقدار کم یا زیادہ کر سکیں گے جو کسی مخصوص دوست، گروپ، گھر کے فرد اور پیجز کی جانب سے شیئر کیا جاتا ہے۔ میٹا نے یہ بھی بتایا کہ صارفین کی موجودہ کنٹرولز تک رسائی کا عمل بھی آسان بنایا جا رہا ہے۔ مختلف سیٹنگ جیسے فیوریٹس، انفالو اور ریکنیکٹ آپشنز وغیرہ اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ یہ تو واضح نہیں کہ فیس بک نیوز فیڈ میں یہ تبدیلیاں کتنی اہم یا بڑی ہوں گی، مگر زیادہ کنٹرول دینا صارفین کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔